نبی سب کرم ہے آپ کا، یہ جو وارث یارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات بہت جلد پھیل گئی اور لوگ مسجد نبوی میں آ کر جمع ہونے لگے۔ اس وقت مسجد میں زیادہ حضرات مہاجرین یعنی قریش تھے، لیکن انصار یعنی مدینہ کے خاص باشندے اکثر ثقیفہ بنی سعدہ میں جا کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان انصاریوں کی خواہش یہ تھی کہ سعد ابن عبادہ انصاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان نشین یعنی خلیفہ بنایا جائے۔ انصاریوں کے مجمع میں سعد بن عبادہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ خلافت انصاریوں کا جائز حق ہے۔ ایک انصاری نے سوال کیا کہ کیا قریش حضرات انصار کی خلافت کو تسلیم کر لیں گے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اگر وہ ہمارے خلیفہ کو تسلیم نہ کریں گے تو ہم ان کو بزور شمشیر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس مجمع میں کچھ قریش بھی کھڑے تھے، وہ اس بات پر برہم ہو گئے، حتیٰ کہ اس بحث مباحثہ میں تلوار چل جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ اب وہاں سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو اس خطرہ کی خبر پہنچائی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پریشان کن خبر سن کر پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساتھ لینا چاہا، لیکن پھر خیال کیا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں مشغول ہیں، لہٰذا غسل کی اہمیت کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی دوڑتے ہوئے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچے، اور ان کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ وغیرہ معززین قریش بھی پہنچ گئے۔ اگر اس نازک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پہنچنے میں تاخیر کرتے تو قریش اور انصار میں خون ریزی کی نوبت آ ہی چکی تھی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے انصاریوں کے مجمع میں جا کر دیکھا کہ مسئلہ خلافت پر بڑا شور مچا ہوا ہے، لہٰذا آپ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا انصار، تم کو معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے یہ کیسا نازک وقت ہے۔ بجائے اس کے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس مسئلہ پر غور و خوض کرنے کے بعد کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کر لیتے۔ سعد بن عبادہ نے جواب دیا کہ جو بزرگی اللہ تعالیٰ نے انصار کو دی ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس جگہ دی، ان کے دشمنوں سے لڑے اور جان و مال فدا کیے، انہی کی بدولت اسلام کو اس قدر ترقی ہوئی ہے۔ سعد بن عبادہ کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انصار کی بزرگی اور ان کے احسانات میں کوئی شبہ نہیں، لیکن قوم قریش جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں پر فضیلت دی ہے، اسی لیے جب تک ان میں سے لوگ خلافت قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں، دوسری قوم میں سے کسی کو سردار بننے کا حق نہیں ہے۔ حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ انصاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قوم قریش ہی میں سے تھے، لہٰذا ان کی قوم خلافت کی زیادہ حقدار ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کی نصرت میں بے شک نمایاں حصہ لیا ہے، لیکن ہمارا اسلام لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اسلام کی امداد کے لیے مستعد ہو جانا محض اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر خوش ہو جائیں۔ ہم نے دنیاوی جاؤ عظمت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لہٰذا ہمارا خلافت و امارت کے معاملہ میں قریش سے جھگڑنا درست نہیں ہے۔ بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کی اس حق گوئی پر وہ تمام انصاری جو انصار میں خلافت دیکھنا چاہتے تھے بہت برہم ہو گئے، اور انہوں نے بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ پر سخت نکتہ چینی شروع کر دی کہ تو ہم میں سے ہو کر ہمارے مفاد کے خلاف بات کرتا ہے۔ حضرت بشیر بن نعمان نے دوبارہ اپنی قوم انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ناراضگی سے متاثر ہو کر حق بات کہنے سے گریز نہیں کر سکتا،
کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امام قریش ہی میں سے ہوں گے۔ انصار چونکہ حضور پاک صاحب لاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، جب انہوں نے بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ لفظ سنے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو تمام انصار نے اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیا اور قریش کی خلافت پر رضامند ہو گئے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر ناراض تھے، مگر تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ اس موقع پر یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و لائق بھائی اور شیر خدا ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام مسلمانوں میں بے حد مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل تھی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر راضی نہ ہوتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن ہی نہیں سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ تو سر تا پا حقانیت کے پیکر تھے، ان کو خلافت کی خواہش ہی نہ تھی۔ صدق اللہ العظیم۔